جی ناظرین آداب، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ آج وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ رن ڈاؤن پہلے سن لیجئے۔ امریکی صدر نے اپنی فتح کا یک طرفہ اعلان کر دیا، ایران نے کاٹے دار جواب دے دیا۔ ترکی ترکی جواب دیا اور کہا جنگ جاری رکھیں گے، ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور معاملات بھی ہیں، مثلا نیتن یاہو جنم حاصل ہو گیا، یہ بڑی خبر چل رہی، بہت اسٹرانگ ریومر چل رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جنگ میں جو آج جو واقعات ہوئے، جو سامنے آئے، جس طرح سے پیٹرول ٹینکرز کو ہٹ کیا گیا عراق کے پاس، اور پھر ایران نے دھمکی بھی دی، اس کے تناظر میں اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے گلوبل ٹریڈ پر، خاص طور پر ریجنل ٹریڈ پر، اور پھر نیچے ساؤتھ ایشیا کی ٹریڈ اور اس سے نیچے فار ایسٹ ایشیا تک کی ٹریڈ کے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور سید خامنائی جو ہیں، جو مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے بڑا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا اپنا ہرمز بند رہے گی تیل کی تجارت کے لیے۔ امریکہ نہیں کھول سکتا اپنا ہرمز کو، یہ بات طے ہے۔ امریکی صدر نے تو یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے 31 بارودی سرنگیں بھی صاف کر دیں، جو مرضی کر لیں۔ اس پہ بات کریں کہ کیا یہ کھل سکتی ہے، نہیں۔ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ آج دو بڑے واقعات ہوئے، گورنر سندھ تبدیل ہو گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا فیصلہ بھی سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی خوش نہیں ہے، اس پر تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم اچانک سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ناظرین آغاز کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے دورے سے۔ گزشتہ روز ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی حکمران ہو تو اس کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، اگر وہ اچانک بھی ہوں تو اچانک مصروفیت کی گنجائش تو رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی مصروفیات کے حوالے سے اگر وہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں تو اس میں ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، ٹریول کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان پلیس کرنا ہوتی ہے، تو یہ 24 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج صبح جب پرائم منسٹر روانہ ہوئے تو 24 گھنٹے پہلے اس کا یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا، اور اس کے بعد ان کا دورہ یقینی ہوا ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز اطلاعات یہی ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وزیر اعظم سعودی عربیہ ہیں، ولی عہد ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کو فوری طور پر وزٹ کی دعوت دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے 2-3 روز پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی سعودی عربیہ کا دورہ کر کے آئے، اور وزیر اعظم پاکستان کو چونکہ کل یہ شٹلنگ ہو رہی ہوگی، ان کے ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی تھی، اس درمیان میں وزیر اعظم کی ایران کی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے ایک خط بھی لکھا سید مجتبیٰ خامنائی کو، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ایک بگ رول ہے اس معاملے میں، اور پاکستان وہ رول پلے کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے آج بات بھی کی، اور پاکستان کا جو رول ہے سعودی عربیہ کے دورے کے حوالے سے صحیح بات کر رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان اور ایران، پاکستان سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میرا خیال ہے یہ میڈیشن تیز کر دی ہے پاکستان نے، بلکہ میری اطلاع بھی ہے، اور میں نے جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے میری مختلف لوگوں سے بات چیت کے بعد اور دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس کے بعد، پاکستان کا بڑا کردار سامنے آیا ہے، اور پاکستان وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مسعود پزشکیان کا یقینی طور پر میری اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک میسج جو ہے محمد بن سلمان کا میسج ان کو دیا تھا، ان کا جواب لے کر سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور پاکستان وہاں ایک تفصیل سے بات چیت ہوگی، اور پاکستان دونوں کے درمیان میری مطلب یہ اطلاع بھی ہے کہ پاکستان ان دونوں کے درمیان مزید کوئی کشیدگی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان کو یقین دلایا تھا ایران نے کہ وہ سعودی عربیہ پر حملہ نہیں کرے گا، اس کے بعد ایک آدھ حملہ ہوا، لیکن پاکستان نے ترکی انٹیلیجنس اور قطر کی انٹیلیجنس سے پاکستان کو بتایا، اور پاکستان نے ایران ان کو بھی بتایا تھا سعودی عربیہ کو کہ یہ فالس فلیگ ہے جو اٹیک ہوا ان کی آئل ریفائنری پر، وہ یا آئل فیلڈ پر، وہ اسرائیلی معاملہ تھا، وہ اسرائیل کا فالس فلیگ تھا۔ بہرحال اس حوالے سے معاملات اب آگے بڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ناظرین سعودی عربینس کو اگر آپ دیکھیں، ان کا نومنکلیچر آپ دیکھتے ہیں تو وہ گلوبل ڈپلومیسی میں وہ بڑے جو ہے وہ سینئر لوگ بھی ہیں، اور بہت اچھے ڈپلومیٹ بھی ہیں، ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت شاندار کرتے ہیں، اور وہ ڈیل معاملات کو طے کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ اب خود ان کا اپنا معاملہ ہے
تو وہ پاکستان کو انہوں نے انوالو کیا، لیکن وہ ڈپلومیسی کو بہت دور تک سمجھتے ہیں، بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ایرانی بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرانے ڈپلومیٹ ہیں، لیکن سعودی عربینز جو ہیں بہت گہرائی سے ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ آنے والے حالات کا ان کو شاید اندازہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ کیا، اس میں یہ پاکستان پر ان کے اعتماد کا بھی اظہار ہے، ساری دنیا کے اعتماد کا اظہار ہے، عرب دنیا کے، کہ انہوں نے ڈیفنس پیکٹ کیا کہ پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کی حفاظت کرے گا، اور پاکستان پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا۔ اس کے بعد یہ پہلا بڑا حملہ کہا جا سکتا ہے افغانستان کا جو اٹیک تھا پاکستان پر، جو انہوں نے کوشش کی، وہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ پاکستان ماشاءاللہ خود بھی ان چیزوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے کما کو۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور پاکستان اقوام متحدہ میں بھی ایکٹیو ہے۔ گزشتہ روز 2 قراردادیں آئی تھیں، ایک رشین قرارداد تھی جو خطے میں جنگ رکوانے کے لیے تھی اور ایران پر حملے بند کرانے کے لیے تھی، اس کو بھی پاکستان نے سپورٹ کیا۔ ایک بحرین کی وہ تھی ریزولوشن، اس کو بھی سپورٹ کیا، کیونکہ بحرین کی جو ریزولوشن تھی وہ ایرانی حملوں کے خلاف تھی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک پر ہوئے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کا موقف یہ درست ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے سفارتی تعلقات رکھنے میں تو آزاد ہے نا، وہ ایران کے پابند نہیں ہیں، تو ان کے اپنے سفارتی تعلقات ہیں، ایران کو انہیں نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایران نے ابتدائی رد عمل دے دیا، اس کے بعد مزید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایران کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی شکایت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہم پر حملہ آور ہے، اسرائیل حملہ آور ہے، یہ فیسیلیٹیشن ہے جو ان کے اڈے ہیں، تو اس لیے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ اڈے وڈے خالی ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہزارہا جو ہے وہ امریکن وہاں سے نکل گئے، صرف یو اے ای سے کہا جا رہا ہے کہ 23,000 نکلے، پھر کچھ سویلین جو ہے عمارتیں وہ بھی جو ہے وہ ہٹ ہوئیں۔ تو یہ بڑا جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان کو صرف یہ سعودی عربیہ ہی کا تحفظ نہیں کرنا، پاکستان کو اس معاملے کو بھی ایران کے ساتھ ٹیک اپ پاکستان نے کر رکھا ہے، اور اس معاملے کو بھی حل کرا رہا ہے۔ یہ پاکستان، یہ میں آپ کو خبر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ بیانڈ سعودی عربیہ اینڈ بیانڈ، یعنی جس میں یو اے ای بھی ہے، جس میں اردن ہے، جس میں قطر ہے، جس میں بحرین ہے، جس میں کویت ہے، جس میں عراق ہے، ان تمام ممالک کو جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے وہ ان پر جو ان کے مختلف اس پر جو ایرانی حملے ہیں ان کو رکوانے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ یہ بڑا رد عمل کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان ممالک میں بھی یہ ممالک بھی ایران کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے، اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ اب ایران کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت ہو گئی، لیکن ایران نے ایک اور بات کہی ہے۔ آج چونکہ وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پہلے اس پر تھوڑی اور بات کر دیتے ہیں کہ ایران نے بھی ایک اور بات کہی ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی عرب ملک جو ہے وہ اسٹل یہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ فلسطینیوں کے خون سے بھی غداری ہوگی، تو اس طرح کی باتیں ایران میں ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، اور ایران تمام ممالک امریکہ کو انکار کر دیں۔ ایران کہتا ہے ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ خیر یہ اس پر بھی بات ہوگی۔ دوسری اور یہ بڑی بات ہے، پاکستانی فٹ آن گراؤنڈ جو ہیں وہ اس کی بھی بات ہوگی میرے ذرائع کے مطابق، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، اور پاکستان اس کے ساتھ معاہدے میں ہے، اور پاکستان کو وہ انووک کرنا پڑیں گی، ایکٹیو کرنا پڑیں گی شقیں جو ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ایران پر بھی یہ چیزیں واضح کر دی ہوئی ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ اس طرف معاملہ جائے گا، اور پاکستان اگر بیچ میں ہوگا گلف کے جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان، تو شاید معاملات جو ہے بہتری کی جانب مائل ہوں گے، کیونکہ ایران کو بھی یہ پتہ ہے ایرانی معیشت کا 40%، معاف کیجیے گا، 40% پاکستانی جو ہیں وہ آبادی جو ہے وہ شیعہ آبادی ہے۔ ان کا وہ مکہ مدینے جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، عمروں پر بھی جاتے ہیں، وہ لیکن ان کا قلبی تعلق ایران سے ہے، تو مکہ مدینہ کا راستہ ایران سے ہو کر گزرتا ہے ان کا، یہ ایک آسانی سے کہا جا سکتا ہے۔ اور ریلیجیس ٹورزم جو ہے پاکستان سے بہت ہوتا ہے ایران میں، تو یہ ان کی اکانومی میں ایک بڑی سپورٹ ہے فرام پاکستان۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بگاڑیں گے اور پاکستان یہ پابندیاں مستقبل میں لگا دیتا ہے تو ایران کو اس کا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، تو ایران بھی سمجھداری سے کام لے گا۔ لیکن اب کیا کریں، ایران کو اشتعال دلا دیتے ہیں امریکی بادران صدر مملکت،
انہوں نے گزشتہ امریکہ میں تو وہ رات تھی اور وہ کسی الیکشن کیمپین کے حوالے سے کسی تقریب سے خود خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جنگ تو ہم نے جیت لی، پہلے گھنٹے میں ہی جیت لی تھی، ایران کی کمر توڑ دی، اب کوئی قابل ذکر جگہ نہیں بچی جس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، لیکن ایرانی پراکسیز ہیں وہ انہوں نے ہوا کھڑا کیا۔ اب وہ جو گزشتہ روز ایک گاڑی اس کے وائٹ ہاؤس کے پاس آس پاس سے گزری تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب وہ ایران کی پراکسیز ایکٹیو ہیں، اس کے سلیپر سیلز ہیں، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، ہم نے ایرانی تھریٹ کو مکمل ختم کرنا ہے۔ آپ نے ایران کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ کہا، اور اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے، میری اطلاع کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران معاوضہ ڈیمانڈ کرتا ہے امریکہ سے، کیونکہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جو انٹرنیشنل وار لاز ہیں اس کے مطابق ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ امریکہ ایران کو ہرجانہ ادا کرے، ان کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں اور ان کا نقصان بھی معاشی بہت ہوا ہے، تو ایران جو ہے اس کو معاوضہ ادا کیے، یہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق ان کی جائز ڈیمانڈ ہے۔ اسی بات پر وہ غصے میں بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے امریکی صدر نے یہ کہہ دیا تو پھر یہ جواب تو آنا تھا ایران سے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں ان کا جواب آ گیا۔ انہوں نے جواب میں 2-3 چیزیں بڑی واضح طور پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ایرانی عوام کے جذبات کے ساتھ ہوں، ایرانی عوام شہادتیں دے رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، ایک بات انہوں نے کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جنگ طویل ہوگی اور ہم فیصلہ کریں گے جنگ جو ہے وہ کب بند ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وارن کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہرمز سے تیل نہیں گزرے گا، یعنی جو ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تیل کی تجارت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تیل تو جو ہے وہ گلف کنٹریز کا ہے نا، جائے گا نیچے تک۔ سعودی عربیہ نے پاکستان کو یقین دہانی کرا دی ہے، آج سعودی عربیہ نے بھی یہ بات، سعودی میڈیا نے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان کو تیل کی سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ، حالانکہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ یہ جو ہے اس کے پاس بھی تیل کے ذخائر ہیں موجودہ اس قسم کی صورتحال کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ 1 کروڑ بیرل کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریلیز کریں گے۔ کن ملکوں کو دیں گے؟ پاکستان ان میں شامل ہے، اس کے جو 32 اس کے رکن ممالک ہیں، تو انہی ممالک کو وہ جائے گا تیل، لیکن بحران اس سے ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ تیل جو ہے وہ $200 تک پر بیرل کروڈ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہے، اور ایران جو ہے وہ اچھا، پھر اس میں ایک فرق بھی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ جنگ لڑنے میں کیوں آئے گا؟ امریکن فوجی کیوں آئے گا ایران کے لیے یا اسرائیل کے لیے، ایران کے خلاف لڑنے، اور وہ بھی ہزاروں میل دور؟ اس کو پاکستانی فوجی اگر بھارت سے جنگ لڑتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبہ ہی اس کو کامیابی دلاتا ہے، جیسے بھی ہم نے کامیابی حاصل کی مئی میں، اور جب بھی بھارت نے سازش کی، منہ کی کھائی ہے ہم سے، اور یہی ایران کا معاملہ بھی ہے کہ ایرانی فوج جو ہے وہ ایرانی فوج ہے، 5000 سال سے ایرانی فوج ہے، مسلم فوج ہے لیکن ایرانی فوج بھی ہے۔ اسرائیلی جو ہیں وہ جیوشزم کے گرد گھومتے ہیں، وہ مجبور ہیں زائنسٹ کے، اور وہ پھر عرصہ دراز سے بس وہ جنگ ہی لڑے چلے جا رہے ہیں، تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہیومن باڈی کی، تو اسرائیلی فوجی بھی جو ہے وہ جنگ سے اب لگتا ہے کہ تنگ ہے، تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ دیکھنے کی ہیں آگے چل کر، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جنگ کا نقشہ جو ہے وہ ابھی مزید تباہی کی طرف لے جائے گا ہمیں، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ پرعزم ہے کہ جناب آبنائے ضرورت بند رہے گی، امریکہ معافی مانگے اور ہرجانہ بھی ادا کرے۔ یہ کسی سیچوریشن پوائنٹ پر پہنچانے کے لیے ڈپلومیسی کب کام کر سکے گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگ یہ لگتا ہی ہے کہ طویل ہوگی، کیونکہ امریکہ کو طویل جنگیں لڑنے کا اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے جس طرح ایران کا ہے، اس نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی، عراق کو بھی ویسے طویل جنگ لڑنے کا جو ہے وہ ملکہ حاصل ہے، لیکن اب عراق کا معاملہ نہیں ہے، اب معاملہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کو بھی اس طرح کی، اسرائیل کو مظالم کا تجربہ ہے، 70 سال کا تجربہ، 78 سال کا، اس کو فلسطینیوں کو کچلنے کا، ان پر ان کی نسل کشی کا، لبنان میں ٹینک لے کر گھس جانے کا ان کو تجربہ ہے۔ ایران کے ساتھ جو لانگ وار ہے، اور یہ لانگ ڈسٹینس وار ہے، اس میں میزائل کے معاملات ہیں۔ اب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو بھارتی صحافی جو وہاں سے نکلے ہیں اسرائیل سے، وہ یہ بتاتے ہیں
کہ حکم ہے کہ کوئی کیجولٹی رپورٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوگی. یعنی اسرائیل جو بڑے دعوے کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن پر، کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی. ایران نے امریکی میڈیا کو بھی اجازت دی ہے کہ آئیے ریلیز کیجیے. تو یہ فرق ہے، اور یہ فرق آگے اور واضح ہوگا، اور ایران ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ امریکہ کو سبق سکھائے گا، اور شاید امریکہ کو ایران کی ٹرمز پر صلح بھی کرنا پڑے. یہ بھی وقت آ سکتا ہے کیونکہ معاملات بہت گڑبڑ ہیں. اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا اور معاملات کی جانب. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست تھی، وہ جو لطیف کھوسا جس کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے تھے کہ عید عمران خان گھر گزاریں گے. ابھی عمران خان وہ ناکام ہو گئے بیچارے. عمران خان کی عید جو ہے وہ شاید جیل ہی میں گزرے. کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا، لیکن کیا کریں. اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف تو بہت دیا ہے. مثال کے طور پر جس میڈیکل بورڈ کو سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ختم کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ڈاکٹر عارف اس میں شامل ہوں گے پمس والے، اور ڈاکٹر ندیم قریشی شامل ہوں گے، اور ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. یعنی فیملی اب مجبور ہوگی ڈاکٹر ندیم قریشی سے رابطہ رکھنے پر. پہلے فیملی ان کے کالز کا جواب کہتے ہیں کہ نہیں دے رہی تھی، فیملی والے کہتے تھے کہ ڈاکٹر ندیم قریشی جواب نہیں دیتے تھے. بہرحال اب یہ معاملہ ہے، اور چیف کمشنر اسلام آباد وہ بنائیں گے، اور اس کے بعد عمران خان کا ایک نیا میڈیکل چیک اپ ہوگا. پی ٹی آئی نے حسب معمول اسے مسترد کر دیا ہے. میرے نزدیک یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس میں ساتھ دینے کا اعلان کرے، کیونکہ اسی سے وہ جو عمران خان کے علاج والا معاملہ ہے اس پر جو ایک سلمان صفدر صاحب نے ایک بہت ہی بڑی وہ ہائپ کریٹ کر دی تھی، وہ ہائپ جو ہے وہ اس میڈیکل بورڈ کے ذریعے ختم ہو سکے گی. اب دوسرا معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک اور یوں سمجھیے کہ پی ٹی آئی اسی کے طرز پر منظم ہوئی ہے. وہاں بھی ایک ہی قائد تھا الطاف صاحب، یہاں بھی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب وہ ایم کیو ایم کے گورنر کو نکال دیا حکومت نے، کامران ٹیسوری کو. چند روز پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کامران ٹیسوری رہیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا معاملہ تقریباً سیٹل ہو گیا تھا، لیکن گورنر صاحب خود بھی بڑے شوقین تھے ایم کیو ایم والے نے نا، کامران ٹیسوری. گورنر کا آئین کے تحت رول کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ بے شک وہ سروس آف پاکستان میں نہیں آتا، وہ سیاست کرتا رہے، میٹنگیں کرتا رہے، لیکن وہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کو غیر جانبدار ہونا ہوتا ہے نمبر 1. وہ شکایات جو ہے اس کی جماعت کی وہ حکومت تک پہنچا سکتا ہے، جیسے پنجاب کا گورنر کرتا ہے. کے پی کا گورنر جو ہے وہ ایک اور معاملے میں ہے تو وہ بھی بعض اوقات تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ حکومتی معاملات میں کوئی جو ہے نا وہ خلل نہیں آنے دیتے حکومت کے ساتھ معاملات میں. کامران ٹیسوری صاحب ذرا اور آگے چلے گئے تھے تو، اور پھر وہ نون لیگ کے ساتھ جو انہوں نے ایم کیو ایم نے رویہ اختیار کر لیا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اور جس طرح کی وہ تانے دیے گئے اور پھر عمران خان کے حق میں باتیں کی گئیں، بس یہ لڑ گئیں. حکومت نے ان کو آج گھر بھیج دیا. نہال ہاشمی نئے گورنر ہوں گے. نہال ہاشمی کیسے ہوں گے، نئے کس طرح کے گورنر ہوں گے، یہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا. لیکن اب ایم کیو ایم، مجھے لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بالکل ناکامی کی طرف جائے گی، اس لیے کہ ایم کیو ایم نے بڑا رد عمل دیا کہ جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا. آپ تو لاڈلے اتحادی تھے، آپ کی بہت باتیں مانی حکومت نے، لیکن ایم کیو ایم نے مجبور کیا. اب ایم کیو ایم اس کو بھگتے گی. میرے خیال میں، میری ایم کیو ایم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم اس کو بھگتے گی. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرح جلدی واضح ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.